بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید علی مظفر مائیکروسافٹ اوشن کی جانب سے آپ سے مخاطب ہے اور آج کا ٹاپک ہے ڈاؤن لوڈنگ ٹیلی ERP9 اینڈ اٹس انسٹالیشن. تو آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو میں سے آن لائن کورس پڑھ رہے ہیں یا وہ کلائنٹس جن کو کبھی ٹیلی کا لیٹسٹ ورژن یا ریلیز چاہیے ہو تو انسٹالیشن وہ خود کر لیں. کوئی اتنا مشکل ERP نہیں ہے, یہ بہت یوزر فرینڈلی ہے. اتنا کمپریہنسو ہونے کے باوجود بھی انتہائی آسانی سے یہ انسٹال بھی ہو جاتا ہے. اور بہرحال سافٹ ویئر کوئی بھی ہو ERP کے علاوہ بھی تقریباً ہر سافٹ ویئر میں کہیں نہ کہیں اس کی ٹربل شوٹس تو ہوتی ہیں. تو وہ آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنی ہے کیونکہ جب تک ہم وہ فیس نہیں کرتے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میکسیمم باتیں سمجھا دوں, بتا دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. اور تمام اسٹوڈنٹس کو میں کہوں گا, اگر اب تک آپ نے یہ تمام لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جن لوگوں نے اب تک ہمارا چینل یوٹیوب چینل پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ERP اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور شیئر اور کامنٹ ضرور کریں اپنے سوشل سرکل میں. مجھے آپ کے کامنٹس کا بھی ویٹ کر رہا ہوں گا. جن کو سمجھ میں نہ آئے میں اس میں کو سمجھا دوں گا. بہرحال ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب. آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے سولوشن آف ٹیلی ERP9. اور اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو ایک عرصے سے ہم سے منسلک ہیں اور ہماری ڈفرینٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیوز کو بھی لازمی دیکھیں اور سمجھیں کہ ہم کیسے انسٹال کرتے ہیں. انتہائی آسان ہے. یہ ویڈیو آپ کے پاس مائیکروسافٹ اوشن کی جانب سے آ رہی ہے جو ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے سنس 1991. نیچے میرے کانٹیکٹس بھی ہیں, یو کین کانٹیکٹ می ان فیوچر. اور ہم بات کرتے ہیں جو آج ہمارا ٹاپک ہے ڈاؤن لوڈنگ اینڈ انسٹالیشن آف ٹیلی ERP9. انتہائی سمپل. اور یہ میں سمجھانا چاہوں کہ جب ہم آپ کو ایک لنک سینڈ کریں گے, کیونکہ آج کل کا دور سوشل سسٹم کا ہے, سوشل ایکٹیویٹیز کا ہے, تو میں آپ کو فیس بک پہ, آپ کے واٹس ایپ پر یا آپ کسی بھی جگہ پہ آپ کو میں لنک سینڈ کروں. آپ اس کو اپنے لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ میں رکھیے اور اس پہ کلک کیجئے تو آپ کو انسٹالیشن بہت آسانی سے ہو جائے گی. یہ انسٹالیشن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ بہت سارے ورژن اور ریلیز ٹیلی ERP9 کے مارکیٹ میں ملتے ہیں, لیکن ہم چونکہ اوریجنل ویب سائٹس دبئی ہیڈ آفس سے ہم یہ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو آپ کو لیٹسٹ ورژن اور لیٹسٹ ریلیز اس کی ملے گی. اور یہ سافٹ ویئر کی صرف انسٹالیشن ہے, اس کی اسٹرکچر ڈیزائننگ, امپلیمنٹیشن, ٹریننگ یہ ایک الگ شعبے ہیں. اور فیوچر میں جب تک انسٹالیشن نہ ہو پراپر یہ چیزیں آگے کام نہیں آ سکتی. اس لیے ہم فوکس کر رہے ہیں بالکل بنیادی چیزوں پر جو ہماری انسٹالیشن ہے. تو ان میں کچھ چیزیں میں رکھیے گا. یہ میں نے ایک آپ کو ویب سائٹس بتائی ہے اور اس کا لنک بھی سینڈ کر رہا ہوں آپ کو. اس کے ذریعے آپ آرام سے, اس میں آپ دو آپشن آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ابھی اس کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں یا ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ انسٹال کریں گے تو وہ انسٹال کر کے اور آپ کو سیٹ اپ رن کر کے سامنے ٹیلی ERP9 کا انٹرفیس آ جائے گا اور وہ آپ کے پاس کو دوبارہ سیٹ اپ فائل نہیں ہوگی. لیکن جب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو ڈاؤن لوڈ کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ آپ فیوچر میں بھی کسی اور سسٹم پہ بھی کاپی فائل لے جا کر سیٹ اپ کی یا اس کو انسٹال فائل کو لے جا کے آپ کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور کہیں بھی ڈاؤن لوڈ کر انسٹال کر سکتے ہیں سافٹ ویئر. تو یہ ایک چھوٹا سا آپ کے لیے یہ لنک ہے جس کو آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کو میں سینڈ کر دوں گا. اس لنک کے ذریعے آپ آرام سے, لیکن آپ کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم رن کریں تو کن باتوں کا بنیادی طور پہ خیال رکھا جائے. سب سے پہلی ہوتی ہے ڈرائیو سلیکشن. یاد رکھیں ہمارے پاس جو مختلف ڈرائیوز ہیں نارملی ہم اپنے ہارڈ ڈسک کو پارٹیشن کر دیتے ہیں تو اس میں C, D, E, F بنے ہوتے ہیں ہمارے پارٹیشن. تو کوشش کیجئے کہ آپ C ڈرائیو میں کبھی بھی یہ سافٹ ویئر یا خاص طور پہ ERP انسٹال نہ کریں, کیونکہ کمپریہنسو ERP ہے اور اس میں تمام چیزیں فائل آپ اس میں ڈیٹا انٹیگریٹڈ ہیں. تو کوشش کریں کہ اس کو C کے علاوہ کسی بھی ڈرائیو میں رکھ لیں. آئی پریفر ان D ڈرائیو. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بیک اپ E اور F میں بنا لیتے ہیں, اور C میں اگر ونڈو کا ضرورت پڑ جائے یا ونڈو کرپٹ ہو جائے اور ری انسٹال کرنی پڑ جائے تو ہماری محنت ضائع نہیں ہو. تو کوشش کریں کہ ہمیشہ D ڈرائیو میں اس کو انسٹال کریں. اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر جب ہم انسٹال کر رہے ہیں تو وہ سنگل یوزر ہے یا ملٹی یوزر ہے. یقیناً اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ سے پریکٹس کے لیے اس کو لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ سنگل ہی کافی ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد ہم ملٹائی یوزر ہوا تو ہمیں تھوڑا سا ڈفرینٹ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ملٹائی یوزر میں یہ پرابلم آتی ہے کہ ہمیں ایک سرور بنانا پڑتا ہے، پھر باقی کلائنٹس بناتے ہیں، ان سب کو پھر لنک کرتے ہیں، یعنی کہ ڈیٹا بیس کی جو پاتھ ہے وہ ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور پھر مختلف یوزرس کو رائٹس دیے جاتے ہیں. تو وہ ایک کمپریہنسو کام ہے. میں نے اس کے لیے ایک الگ نیٹورکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک لیکچر دیا تھا، آپ میرے یوٹیوب چینل سے اسے دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ تمام لوگوں کے لیے کہ یہ جتنے بھی میرے ویڈیو کلپس ہیں یہ آپ سب کو فری میں شیئر کر سکتے ہیں. اس کے ہم نے کوئی چارجز نہیں رکھے ہیں، کیونکہ یہ مین کانسیپٹ دینے کے لیے ہے. ایکچوئل لرننگ یا امپلیمنٹیشن یہ نہیں ہے، لیکن یہ پیچھے کانسیپٹ جتنے اچھے ہوں گے اتنا ہی پریکٹیکل اچھا ہو جائے گا. بہرحال تو ملٹائی یوزر کے لیے آپ میرا نیٹورکنگ والا لیکچر بھی دیکھیے، اور ان قریب میں یوزر مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک لیکچر دے رہا ہوں، وہ بھی اس میں بہت کام آئے گا. بہرحال تو اس کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے کہ ہم جب انسٹال تو ہم نے ڈی میں کر لیا، لیکن ڈیٹا بیس کی لوکیشن ہم خود ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم جہاں پاتھ دیں گے، جس فولڈر میں فولڈر کے اندر سب فولڈر، یا ہم گوگل ڈرائیو میں رکھتے ہیں یا کلاؤڈ پہ رکھتے ہیں، ہماری مرضی ہے، ڈیٹا بیس وہیں پر اسٹور ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ جب ہم اپنی رپورٹس جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹیلی کی فارم میں آ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے ایکسل کی فارم میں چاہیے، جے پی جی میں چاہیے، پی ڈی ایف میں چاہیے، تو ہم ایک بٹن پہ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ فولڈر ہم کہیں اور ڈرائیو پہ بنا بھی سکتے ہیں. یہ تمام باتیں ڈیٹا بیس کو اور پورے تمام ریکارڈس کو اور ہمارے اس کو مینیج کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، جب ہم کمپنی سلیکٹ کرتے ہیں تو ایک کمپنی کے علاوہ ہم اس میں ملٹیپل کمپنیاں بھی کھول سکتے ہیں پریکٹس کے لیے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کمپنی کھلے، ٹیلی کھلے، تو سب سے پہلے وہ میری جو اسٹارٹ اپ کمپنی ہے، فرسٹ کمپنی ہے جس پہ میں زیادہ کام کرتا ہوں، وہ فوراً سامنے آ جائے، تو ہم اس کو اسٹارٹ اپ میں ڈال سکتے ہیں. بہت سمپل طریقہ ہے اس کا، میں بھی انسٹالیشن کا آئے گا تو سمجھا بھی دوں گا. اور ڈیٹا بیس کا جو فولڈر ہے وہ ہم نام تو کچھ بھی کمپنی کا رکھ لیں، فار ایگزامپل اے بی سی ٹریڈرز ایکس وائی زیڈ گارمنٹ کمپنی، لیکن یہ تو اس کا ٹائٹل ہے. ہمیشہ ٹیلی ERP9 آپ کی کمپنی کو ایک فولڈر کا 5 ڈیجٹ میں نام اسائن کرتا ہے، جو 10,000 سے لے کے 999 سنگل لائن یہ پینٹو 9 تک جاتا ہے. تو ذہن میں رکھیے کہ وہ فائل فولڈر جو ہے وہ 10,000 کا اگر وہ ہے تو جب بھی آپ ٹیلی کھولیں گے وہ آٹومیٹیکلی اسٹارٹ اپ کی وجہ سے یہ ونڈو کھل جائے گی، یہ والی کمپنی کھل جائے گی. تو آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اس کمپنی کو رینیم کر دیں جا کے اس کے فولڈر میں، تو یہ نہیں کھلا کرے گی اور ڈائریکٹ انٹرفیس پہ نہیں جائے گی. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہی ہوگا جو میں نے آپ کو دکھایا. تو اب اس سے ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آگے. یہ تو بنیادی باتیں ہیں کہ آپ جب انسٹال کر رہے ہوں گے اور آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوگا تو یقیناً یہ آپ کو ڈیٹا بیس کے فولڈر میں پڑا ہوا نظر آئے گا جو ہمارا ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہوتا ہے. ڈاؤن لوڈ میں اس کا اس طریقے سے سیٹ اپ فن، یہ میں نے نام چینج کر دیا 6.5 کچھ آپ کو ڈال دیں، لیکن آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پرانا ورژن ہے یا نیا ورژن ہے. آپ کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ملے گا ٹیلی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنے کا کہ آپ کو لیٹسٹ ورژن اور لیٹسٹ ریلیز ملے گی. مارکیٹ میں پرانے ورژنس اور ریلیز بھی اویلیبل ہے، آپ ان کو بھی رن کر سکتے ہیں. طریقہ تقریباً سیم ہے. تو ہم جیسے رن کرتے ہیں تو جیسے ہم رن کریں گے ہمیں ہمیشہ یہ رن ہوتے ہی اس شکل میں نظر آئے گا کہ آپ کی وہ لوکیشن پوچھ رہا ہے کہ جناب آپ کس لوکیشن میں اس کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں، بتا رہا ہے آپ کو ٹیلی کا لوگو ہے، ساری چیزیں ہیں. اور ڈرائیو یہاں پوچھ رہا ہے انسٹالیشن فولڈر، یہاں ہم سی کی جگہ پہ ڈی لگا دیں گے اور سی کو ڈیلیٹ کر دیں گے. اب جب ہم اس کو انسٹال کریں گے تو تھوڑی دیر میں یہ ہمارے ڈرائیو میں انسٹال ہو جائے گا، اور انسٹال ہوتے ہی جو فرسٹ فولڈر اس پہ اویلیبل ہے یہ آن ہو جائے گا. اور انتہائی سمپل ہے، اور ایک وقت میں اس کی اتنی مشکلات بھی نہیں اس میں آتی. جیسے نارملی ہم اور بہت ساری کمپنیز میں یا پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں سافٹ ویئر میں، تو ہمیں 3-4 مختلف سافٹ ویئر ڈیٹا بیس الگ، اور پروگرامنگ کے ڈرائیورس اور پروگرامنگ لینگویجز کے سیٹ اپ الگ اور رپورٹنگ کے الگ، پھر ان کو انٹیگریٹ کرنا پڑتا ہے، تمام انجنس کو ایک پورا انوائرمنٹ بنانا پڑتا ہے. تو اس میں سمپل ہے اور بہت آسانی سے یہ خود بنا دیتا ہے. اس میں یہ بھی سہولت دی گئی ہے کہ اگر آپ کا لیپ ٹاپ 64 بٹ پر ہے، پہلے شروع میں یہ پرابلم تھی، ہم سلیکٹ کرنا پڑتا تھا کہ 32 بٹ پہ یا 64 بٹ پر ہے، اب یہ آٹو اٹھا لیتا ہے خود ہی. تو آپ کا بہت زیادہ ٹائم بچ جاتا ہے. جیسے یہاں دیکھیں لکھا آ رہا ہے کہ یہ 64 بٹ کو پک کر رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں سہولت دے دی ہے ٹیلی نے، کیونکہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاور آف سمپلسٹی ہے، انتہائی آسان ہے. اور رن ہونے میں اس کے بعد جو نیا لیکچر آپ کو دوں گا وہ اس کے انٹرفیس سے متعلق ہے، کیونکہ انسٹالیشن آپ دیکھ لیں تو اگلے اسٹیپ میں ہم دیکھیں گے
کہ ٹیلی کا انٹرفیس کیسا ہے اور اس میں کون کون سے کام کر سکتا ہوں، اور میں پوری اسکرین کو ڈیفائن کروں گا تاکہ ایک نیا شخص جو فرسٹ ٹائم ٹیلی کو دیکھے سمجھ میں آ جائے اس کے. تو انسٹالیشن انتہائی سمپل ہے، اور اس کے بعد پھر اصل کام شروع ہوتا ہے جب آپ کمپنی کریٹ کرتے ہیں اور اس کمپنی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا چارٹ آف اکاؤنٹ، اس کے اسٹاک آئٹمس، اس کا اسٹرکچر ڈیزائن کرتے ہیں، پیرول کا، کاسٹ سینٹرز کا، یا واچر ٹائپس کریٹ کرتے ہیں، کلاسیفائڈ کرتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے بزنس ٹو بزنس، ریکوائرمنٹ چینج ہوتی ہے اور ہم اس کے حساب سے بناتے ہیں. تو یہ آپ کی پریکٹس کے لیے ایک سمپل سا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے، اور امید ہے آپ کو پسند آئے گا. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ یہ ویڈیوز شیئر کیجئے اپنے سوشل سرکل میں تاکہ زیادہ لوگوں کو بینیفٹس ہوں اور فائدہ ہو. باقی میرے جتنی بھی ویڈیو کلپس میں یوٹیوب چینل پہ دے چکا ہوں ان کو ضرور پڑھیے اور سمجھیے، اور آپ کی کامنٹس کا بھی مجھے انتظار رہے گا. یقیناً آپ کو یہ انتہائی سپورٹ کرے گا. اور سمپل دیکھیں کتنی سی دیر میں ایک اتنا کمپریہنسو ERP آپ کے سسٹم پہ انسٹال ہونے جا رہا ہے، اور فوراً انسٹال ہوتے ہی ٹیلی رن ہو جائے گا، اور انتہائی آسانی کے ساتھ میں اس کی باتیں پھر اس کی ڈیفائن آپ کو یہ کرتا ہوں. جیسے آپ نے کہہ دیا ہے یو ہیڈ سکسیزفلی انسٹال ٹیلی LP9 ریلیز اور ورژن سارا لکھا آ رہا ہے. انتہائی اتنی کم وقت میں یہ آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے، دیکھنے میں بڑا سمپل لگتا ہے ٹیلی، لیکن جب کام کرنے بیٹھتے ہیں تو انتہائی کمپریہنسو ہے. میں لاسٹ 14 ایئر سے اس کو پڑھا بھی رہا ہوں، بیچ بھی رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، اور 4559 میرے کلائنٹس ہیں. اس کے باوجود میں عاجز ہوں، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ مجھے ابھی تک یہ پورا نہیں آیا، اور میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں. حالانکہ ہم جہاں امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ کمپنیز، فیکٹریاں، گروپ آف کمپنیز، ملٹیپل امبریلا کے انڈر میں کام کرنے والے لوگ، اور ہر نیچر آف بزنس کے. تو یہ دیکھیں بہت آسانی سے ٹیلی انسٹال ہو گیا ہے، اور اب اس ٹیلی پہ ہم کام کر سکتے ہیں. اس کے جو فنکشنس ہیں وہ نیکسٹ ٹائم میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے یہ شروع ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس آپشنس ہیں، اس پر نیکسٹ کریشن میں چلتے رہیں گے ہم کمپنی میں، تب میں آپ کو ظاہر کروں گا. امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا لیکچر پسند آیا ہوگا، اور آپ سید علی مظفر کو اجازت دیجیے. نیکسٹ لیکچر پہ ہماری پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. خدا حافظ.